मुफ्ती अताउर रहमान साहब दामत बरकातुहू से अदब दरख्वास्त रखता हूं कि तशरीफ लाएं और इन तलबा को बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स और हम सबको भी नसीहत करवाएं। आगे बैठे الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ ألتاف الرحمن قرأت على الشيخ الرشدي مراد عبادي قال قرأت على الشيخ بن مولانا محمود الزبندي قال قرأت على الشيخ عارف النانوتي قال قرأت على الشيخ شاذ الغني محمد الزهري قال قرأت على الشيخ شاذ الحارث محمد المكي قال قرأت على الشيخ شاذ العزيز قال قرأت على والد الشيخ شعبان الله قال الشيخ ولي الله أما فقيه البخاري فأخبرنا بجميعه شيخنا عبد الله محمد بن إبراهيم القدسي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم القدسي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد الكشاشي قال أخبرنا الشمالي قال أخبرنا الشمس محمد بن أحمد الرملي قال أخبرنا زين زكريا قال قرأت على الحافظ شيخ السنة أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حسين الصلاني بسماعه لجميع عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد السنوخي بسماعه لجميع على أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي بسماعه على سراج بن الحسين بن المبارك الزبيدي بسماعه على أبي عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السديسي الحجازي بسماعه على أبي حسين عبد الرحمن بن فضل السعودي سماعا عن أبي عبد محمد بن عبد الله بن أحمد بن حميد السرسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عبد الجميل سماعا عن معلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيث بن زكريا ما يدعو في البقاء رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. فإنه قال باب قول الله ونجعل الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم خلق يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط المبدأ المقسط وهو العادل وأما القاصد فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل وقال قال النبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن برد اليمان الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه آمين. فإنه قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسط العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما الواجب فهو
هو الدائم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشباب قال حدثنا محمد بن قبيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رضي الله عنه أن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هو الذي أرسل رسوله بالكتاب بالحق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام قرآن صدرني وقرآن فضل من الله الرحمن سيما من كل ذلك رسول الله حضرات اہل ایمان و اہل اسلام اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شدید بھائیوں اور بہنوں، آپ حضرات اس مبارک اور مستجاب محفل میں شرکت کروانے ہیں. یہ بڑی مقبول اور مستجاب محفل ہے. اس محفل کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے. جس کے قبل جو ہے حضرت مولانا شاہد صاحب نے بھی بہت کچھ روشنی ڈالی ہے مجھے، اور اس سے پہلے ہمارے جامعہ کے استاد حضرت مولانا فاروق صاحب نے بھی بہت کچھ حدیث کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے. بہرحال مجھے یہ محفل جو ہے یہ درسی محفل ہے، اس لیے بار بار مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ٹائم کم ہے. یہ بہرحال یہ تو نظام بنانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم کرتے ہیں پیدا کرتے ویسے خیر و کلام ما اللہ وسلم بہترین کلام وہ ہے جو بہرحال یہ جگہ جو ہے یہ شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا محمد حیات صاحب کی مسلک ہے. ان حضرات نے میرے اوپر شفقت فرمائی ہے اور انہیں حضرات کی دعاؤں کا توجہات کا اور روحانی حضور کا نتیجہ ہے کہ جو آج اللہ تعالیٰ مجھ سے خدمت دے رہا ہے. اور اسی طرح سے میرے استاد انتخابی شریف محمد محسوسین حضرت مولانا فخرالدین صاحب مرتبانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعا کا نتیجہ ہے. مجھے دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگرد اگر کتاب پڑھائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری دعا قبول ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا اثر دیکھا ہے. میرے والد مرحوم نے بھی مجھے یہ کہا تھا کہ تو میرے مرحوم کا امین ہے. یا اللہ ان کی بھی توجہات ضرور ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ حضرات اس جامعہ میں اور اس مدرسے میں تشریف فرما ہے. یہ مدرسہ بھی خانقاہی ہے جہاں پر اس کے جو ہے گویا مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی بڑے بڑے بزرگ آرام فرما ہیں. ان کے بزرگار بھی گویا جامعہ کو نصیب. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے بس ان کے حضور ختم ہو گئے، ایسا کچھ نہیں. یہ روحانی حضور اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کا انتقال ہو رہا ہے اور ایک بزرگ کو دیکھ رہے ہیں، باپ کر دیکھتے ہیں جب نوائی خوشی رحمۃ اللہ ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نامدار شاہدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو انہوں نے معلوم کیا کہ حضرت اس وقت آپ یہاں کہاں ہیں؟ کہا کہ امام بخاری یہ کو لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسی ٹائم پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی بہت کچھ اہمیت ہے اور اس کے جتنا بھی بیان کیا جائے وہ تھوڑا ہے۔ دارالعلوم کے بانی مبانی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ فرمایا کہ تین کتابیں ایسی ہیں، ایک جو البیری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مضامین بے انتہا ہیں اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس تینوں کتابوں کا کما حق جو ہے ادا کر دیا۔ اس میں قرآن پاک ہے، بخاری شریف ہے، ایسے ہی مسلم شریف، یہ تین کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت دی ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہرحال مجھے یہ جو آپ نے سنا تھا اور مولانا شاہد صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی نابینا ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اللہ نے بینائی عطا فرمائی، ان کو جو بینائی نصیب ہوئی ہے وہ ان کی دعا کر کے رونے کی بنا پر۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تجرب اور عاجزی اور رونا بھی پایا ہے۔ جس دعا کے اندر ہمارے اندر گڑگڑانا اور رونا پایا جائے اللہ کو طرف آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری دعاؤں کا یہ ہمارا معمولی نقصان ہو جاتا ہے، اس نقصان پر ہم ترسو آنے کی کرتے ہیں، آنسو کو پایا جاتا ہے، لیکن یہ گناہ نہیں، یہ بڑا نقصان، ان سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر یہ آخری جو عنوان قائم کیا اور حدیث لائے، اس کی بھی بڑی اہمیت ذہنی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اس عنوان کو اخیر میں کیوں رکھا؟ یہ عنوان تو بہت اور کتابیں بھی بہت ہیں، ابواب بھی بہت ہیں، لیکن اس بات کو خاص نہیں سے چنتا ہے۔ دراصل اگر دیکھا جائے اور امام بخاری کی نظر و فطرت پر نظر ڈالی جائے تو ان کے اندر ایک کو خاص کمال یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے کتاب کو پڑھنے والے طالب یہ بات صلاحیت ان کے اندر استفاد اور استفاد کے مسائل کا جذبہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بعض مرتبہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری مجھے گویا خالی قربان قائم کر دیتے ہیں اور حدیث میں جاتے اور صاحب نہیں تشریف ارکان طالب علم کا ذہن کے اتنے بھی صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ جہاں میں اتنے کام کرنا تم بھی کو صلاحیت پیدا کرنا، تو ایک تو پڑھنا ہے اور ایک یہ ہے کہ صلاحیت آپ اللہ سے مجھے بتا کہ آپ نے پڑھا یہ علم حدیثی نہیں، علم حدیثی جب ہوگا جب علم عاشقی بھی آپ کے اندر پیدا اس جامعہ کے نائب موذن رہے ہیں اور مدینہ شریف کے جو ہے اتنے حنفی کے مفتی رہے ہیں مولانا عاشق ان کا یہ کہنا ہے کہ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے وہ خالی وہ اسے بخار آتا ہے بخاری اسے
بخار آتا ہے بخار نہیں آتا۔ یہ عشق رسول بہت ضروری ہے۔ اور میرے والد صاحب مرحوم یہ فرمایا کہ لوگوں نے انسانوں کی تعریف جو کری ہے منطقیوں نے، تو یہ انسان کی تعریف کی حیوانات کہتے نہیں، اس کے ساتھ اور لگا ہونا ہے حیوان ناقص عشق، اس کے اندر عشق کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور آپ لوگوں نے مجھے جس محنت کے ساتھ یہ بخاری شریف پڑھی ہے اس کی عزت اور دینی چاہیے۔ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ ہے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میری کتاب کی ابتدا بھی مبارک ہے اور میری کتاب کی انتہا بھی، اس میں بھی برکت ہے۔ کتاب کی انتہا امام بخاری نے کیسے کری؟ یہ ظاہر کرنے کی کہ تمہارے اعمال نیتوں پر ہیں۔ اگر آپ بخاری پڑھنا ہے پہلے نیت سے کر لیں، اگر نیت میں کھوٹ ہے تو بولی میں اس لیے نیت سے کرو۔ اب اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ وحی الہی کا عنوان امام بخاری نے کیوں قائم کیا کتاب، اور وہی کے سلسلے میں تمام اعمال اور احکام شریف کے انہیں احکام اور اعمال کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ وزن کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترازو ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم مجھے وہ میزان و ترازو دکھا کہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے وہ نقشہ پیش کر دیا گیا میزان ترازو، تو دیکھا کہ وہ تو بہت بڑی ہے، اس کا تو ایک پلڑا اتنا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اتنا بڑا اس کے پلے ہیں وزن کرنے کے لیے اتنی نیکیاں کہاں سے ہیں؟ وہ بتایا گیا ایک حدیث سے مطابق ایک شخص کے اعمال گناہ کے لکھے جائیں گے تو گناہوں کا پلہ بھاری ہو جایا ہے، اخیر میں ایک گلدہ ایک کاغذ رکھا جائے گا اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ، بس اس کو رکھنا ہوگا کہ پلہ جو ہے نیکیوں کا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا۔ اس لیے آپ جو ہے ان نیکیوں کو معمول بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ترازو کوئی چیز نہیں، یہ گمراہ کرنے کے لوگ ہیں معتزلہ وغیرہ، یہ تعویل ہے، حالانکہ قرآن میں تعویل کرنا غلط ہے۔ یہ وہ حکم جو صریح ہے وہاں اس کے معنی کنائی نکالنا یا مجازی معنی لینا یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک میں ترازو کرتا ہے وَمَا مَنْ خَفَّ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا مَنْ ثَقُلَتْ موازینہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ بہرحال میں تھوڑا سا درس دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمع کا صورت استعمال کیا ہے، یہ ولد الموازین، اس سے تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ ترازو ایک نہیں، ترازو بہت ساری تو عمل تو اب اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور اس کو مجازی بنا سکتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو، ہر شخص کے لیے الگ الگ ترازو، یا یہ کہ ہر نو کی ترازو الگ ہے، نماز کے تولنے کی ترازو الگ، روزے کے تولنے کی ترازو الگ، زکات کے تولنے کی ترازو الگ۔ تو جیسے ترازو میں الگ الگ ہوگی، ایک ترازو وہ ہے جس کے اندر لوہا تولا جاتا ہے، ایک ترازو وہ ہے جس میں لکڑ تولا جاتا ہے، ایک ترازو وہ ہے جس کے اندر سونا اور چاندی تولا جاتا ہے۔ ترازو میں برابر الگ الگ ترازو
لہٰذا ہو سکتا ہے الگ جو ہے تراجم ہوں، لہٰذا اس میں کوئی جو ہے اسپیشل صفا نہیں ہے، حقیقی معنی میں تراجم۔ اور یا یہ کہا جائے کہ مجازی طور پر کہہ دیا گیا کہ کیونکہ بہت اعمال ہوں لوگوں کے، اس کے ساتھ تفصیلہ استعمال کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک بحث کے اندر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت پاک پیش کی، اس آیت پاک کے اندر موازین موصوف ہے اور قسط جو ہے قسط، حالانکہ نحو کے قاعدے کے حساب سے یہ ثابت ہے کہ موصوف اور صفت یہ وہ مفرد اور تسنیہ جمع کے اعتبار سے برابر ہونی چاہیے۔ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ہے وہ بھی یہ ہے یہاں پر تو یہ صرف جو ہے کہ مصدر کیا ہے، مصدر ہے، اور مصدر کے اندر تسنیہ اور جمع یہ اور مفرد سب برابر سب کے بیچ کا اختلاف۔ یا یہ کہا جائے کہ یہ اصل میں قسط نہیں جو ہے ذوات القسط کیا ہے، موازین یہ وہ انصاف والی جماعت ذوات طرف آ گیا جماعت۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ جو ہے مفعول لہو ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ موازین موازین سکتا یعنی انصاف کی وجہ یہ تراجم یہ مختلف معنی ہے۔ اب یوم القیامہ فرمایا اس کے معنی یہاں بھی محبوب ہے کہ یہ حساب ہی یوم القیامہ، یہ حساب ہی قیامت کے دن حساب ہو۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ انسان کے اعمال میں یہ ان کے اعمال وزن کیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال وزن کیے جائیں اور یا یہ کتاب کے تو یہ بھی متفق ہے کہ اس طرح سے مجھے انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں، ایسی چیزیں کے بھی بدل کیے جائیں۔ اب رہا یہ بات حدیثوں کا ذریعہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو جن کو بغیر حساب کتاب پیدا دینا سکھا سکتے، اور آپ نے فرمایا کہ 70,000 بعض جگہ بہت زیادہ 12 مفہوم میں اگر اعتبار نہیں ہوتا مراد کثرت۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ان 70,000 جو بغیر حساب کے حاصل ہوں گے میرا میری لیے دعا کر دی، آپ میری دعا کرتے ہیں تو پاشا تو بہرحال یہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے اعمال بدل دی جائے، تو اب یہ تو بہت مستثنا ہے۔ اب یہ جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے یا قید لہٰذا یہ جو قید لگائی گئی بن جائے یہ اتفاق یہ اعتراضی ہے، اس لیے کہ مومن اور کافر ان دونوں کی دو طرف، ان دونوں کے ایک تو مومن کامل ایک مومن ناقص، ایسے ہی کافر کامل اور ایک کافر ناقص۔ مومن کامل وہ ہے جس کی پوری زندگی کے اندر کوئی گناہ کا نام نشان نہیں، جب یہ کیا ہے پوری زندگی میں وہ گناہ کا نام نشان نہیں تو ظاہر ہے اس کے حساب سے کر سکتے۔ اور ایک ہے مومن ناقص، مومن ناقص وہ ہے کہ جس کے اعمال دونوں قسم کے ہمارے صالحہ بھی ہیں اور ہمارے صالح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے اور اس سے کہے کہ دیکھ تو نے بنانا گناہ کیا کہاں تھا، تو نے بنانا کہاں تھا، وہاں تھا کہتا یہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بتا تو دنیا میں نے تیرے گناہوں کے بدلے میں کیا، میں نے تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، جب دنیا میں نے تیرے سارے گناہوں پہ پردہ ڈالا تو آج بھی تو میں سکتا ہوں لہذا جا میں نے تیرے سارے گناہ جا قتلتم رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا
اللہ کے رحمت سے کام اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہ سمندروں کے قطروں کے برابر نہیں اور ہمارے گناہ زمین اور آسمان کے ذرات کے برابر نہیں، لیکن رحمت لیکن یاد رکھیں گناہ صغیرہ یہ تو معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگرچہ گناہ صغیرہ پر اسلام بھی گناہ صغیرہ کو صغیرہ بھی کبیرہ بنا دیتا ہے، الاسرار اور صغیرہ وجہ کبیرہ، لیکن یہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے توبہ کرنے والے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ کو توبہ کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو بہرحال ایسے ہی دین کے اعمال میں یہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے فضل سے اور ایسی معافت اور ایک جو ہے وہ ہے جو کافر کامل ہے، اس نے پوری زندگی کو پوری کیا ہے اور کوئی اچھا کام ہی نہیں، تو اس کے لیے تو اعلیٰ دوزخ ہے، اس کا کیا حساب ہے؟ اس کے حساب کی ضرورت نہیں، ایسی جائے گا۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کچھ اچھے کام کیا، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا یہ خواجہ ان کے متعلق پوچھا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے نبی ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں آپ کے لیے اور باقی کافروں کے مقابلے کی، لہٰذا انہوں نے جو خدمات کی ہیں قربانی کی تو ان کو سیدھا آخرت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہاں نہیں ملے گا، ان کے کاموں پر آپ کا اثر ہوگا، لیکن ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کا دماغ ایسا کھول گیا ہوگا کہ ہانی کھول گئی۔ اور ایک ابو لہب کرتا ہے، ابو لہب بیٹھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ کی پیدائش ہوئی، جس دن آپ کی پیدائش اس دن ابو لہب کو جب بتایا ہوا کہ آپ کا بھتیجا عائشہ پیدا ہوا ہے تو اس خوشی میں اس نے اپنی ایک بازو کو آزاد کیا تھا، تو اللہ کو یہ عمل اس کا پسند کہ میرے محبوب کی پیدائش کی خوشی میں اس نے یہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ ابو لہب کو بھی باوجود اس کے جو بجائے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے پی کے بھی جو ہے ٹھنڈا پانی کا، اس لیے بھائیوں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو درست کریں اور اعمال کو درست کرنے کے لیے نیت کو بھی رکھنا ہے، اس لیے کتاب کی ابتدا اور کتاب کے انتہا آپس میں جوڑ رکھتی ہیں، بے جوڑ نہیں ہے۔ امام بخاری نے جتنے بھی ابواب قائم کیے سب کے اندر روابط بے ربط کوئی علماء نہیں۔ آگے یہ بتایا گیا کہ یہ جو انصاف کا معنی ہے، مجاہد نے فرمایا کہ انصاف کا معنی ہے، ایک بات بتا دوں، انصاف کے معنی جو ہیں وہ وضو شیخ کی ہے، کسی چیز کا استعمال اس کے موقع پر کریں آپ کو انصاف کرے، اور کسی چیز کا استعمال آپ نے غلط کرا وہ ظلم۔ آپ کی آنکھیں سمجھے اللہ نے دی امانت، ان آنکھوں سے آپ نے قرآن پاک دیکھا، حدیث پاک دیکھا، بزرگوں سے ملاقات کی، ان کی سیرت اور صورت کو دیکھا، یہ پورا آنکھ ہوگا، اور ان آنکھوں سے اجنبیہ عورتوں کو دیکھا، آنکھوں پر ظلم کر دیا، ہر چیز کا اللہ نے کہا۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز باقی نہیں، اللہ سے تو کوئی چیز ہی چھپی بھی نہیں ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑا؟ اللہ نے ضرورت پیش آئی اور وہ ہمیں اور آپ کو قیامت کر کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ انصاف کوئی چیز یہ میں نے انصاف کیا ہے، میں نے اور میں انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو جہنم کہیں نہ۔ امام بخاری نے بتایا اور بتایا
اس خاص کا جو لفظ ہے یہ رومی زبان کا ہے. اس کے اوپر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اس خاص کی سلسلے میں بتایا رومی زبان ہے، تو کیا امام جو ہے وہ اس خاص کے بجائے کوئی لفظ عربی کا نہیں کہ رومی لفظ استعمال کرے؟ تو کہا جائے گا ایسا ہے کہ جو ہے معرب کرنے کا ایک طریقہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ غیر عربی ہے، اس کو عربی میں لانا ہے تو اس کے اندر جو ہے تبدیلی کر دیتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر ہاتھی نہیں، عرب کے اندر ہاتھی نہیں. اب ابراہیم نے ہاتھی کی فوج کا حملہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عرب کے اندر ہاتھی تو ہاتھی کے لیے کوئی لفظ نہیں. اب کیا کرنا؟ قرآن پاک میں آیا کہ فارسی میں ہاتھی کو تین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تین. یہ کیونکہ عربی کے ساتھ پینیا یا پے کو بدل کر پے دیا علم پڑھاتا ہے اور علم پڑھاتا ہے فال مطلب جو سامنے تین جو تین جو ہے تین ہو گیا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. یا یہ کہا جائے کہ بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا. مختلف زمانہ جو ہے وہ عادل ہے اور حضرت علامہ حیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی تحقیق کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ مصدر جو ہے یہ مجرد کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے اور مزید کے لیے بھی. لہٰذا اسی جو لفظ ہے اس کو مصدر ہے، اس کو مجرد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مزید کے لیے بھی. تو لہٰذا اس کا جو ہے وہ قصاص وہ جو ہے مزید کی ہو، اسی سے اللہ بالکل موسیقی اور ایک جو ہے عاشق ہے، عاشق صفائی ہے، تو لہٰذا اس کو ہمارا جائے کے اور ظالم. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے گھبراہٹ بھی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو ہے بار بار اشارہ بھی ہے کہ ٹائم بڑھ گیا ٹائم بڑھ گیا. چلو بہرحال زندگی کی عمر بڑھا دے تو اچھا ہے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہلے مکان ابھی مکان رحمان ابھی مکان ہے انسان ابھی لکان ہے انسان سبحان اللہ آپ آگے پڑھ لیجیے گا. پہلے مکان ابھی مکان رحمان ابھی مکان ابھی لکان اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتانے ابھی بتانے رحمان یہ نبی اعتبار سے یہ جو ہے ترکیب کے لحاظ سے یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. حالانکہ قاعدہ یہ کہ پہلے مبتدا آتی ہے بعد میں خبر آیا، لیکن یہاں کیا تو ان میں برابر اور ان میں مساوات کی ضرورت ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ بعض مرتبہ خبر کو مقدم رکھتے ہیں مقدم ہے اور مبتدا کو مؤخر رکھتے ہیں، شوق اور جذبہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کرنے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب. اب ایک جذبہ پیدا ہو ارے وہ کون سے محبوب آپ کے جذبہ آئے گا وہ تو معلوم ہے. اور آگے کہہ دیا کہ زبان پہ ہلکے ہیں. زبان پہ ہلکے ہیں تو بدن میں بھی ہلکے ہوں گے نہیں. سبھی رکھا ہے ایک ترازو میں بڑے وزنی بنے گے. سبحان اللہ جو 100 مرتبہ پڑھ لے یہ سمندر کے کھاد کے برابر بھی اگر مجھے ہونا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ اس لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم جہاں اور تسبیحات پڑھتے ہیں وہاں اس تسبیح کا بھی عمل قائم کرتے ہیں. روزے کرو گے سبحان اللہ. ایک وجہ اور سمجھ آتی ہے کہ حضرت نے ان کی جو قیامت کے زمانے میں مسجد شورا اس میں بڑے بڑے صحابہ لیکن اس مسجد سے شورا میں
ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ عمر میں کم تھے۔ اب ذہنی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا کہ ہمارے اولادیں بھی ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے بچوں کو بھی پورا سنن ضرورت بنائی جائے، یہ ذہنی طور پر سوال کرتا ہے۔ تو یہ ذہن میں بات آئی، یہ بات ہے تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، ساری سورہ کی عمر کو، اور جمع کرنے کے بعد یہ پوچھا کہ آپ لوگ یہ بتائیں یہ سورہ نصر ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تصویر کو اللہ کی توبہ استغفار کو اس نے کچھ کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سورت ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگاہ کیا جاتا کہ آپ نے نبوت کا جو خوب حق تھا پیغمبری اس کو تمام کو انجام دے دیا اور تقدیر مکمل کر دیا۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ رجوع اللہ کیا اللہ کی طرف رجوع، لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کی تصویر ہے، اللہ کی بات۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبا کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور خود بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے کتاب تو آگے کرنی ہے لیکن میرا بھی یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، یہ اور آپ لوگ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو سب کام آئے۔ اس لیے جو ہے ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ تقریباً 40-42 سال اس مدرسے میں ہو گئے، اور یہ سب انہیں بزرگوں کا یہ جنہوں نے مجھے کی ہے، یہ اور پہلے کورونا کے زمانے میں اور حالات ایسی ہو گئی تھی جو پتہ نہیں زندہ رہنے والے، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں بزرگوں کے فلوس سے اللہ نے مجھے صحت دے دی، اور اللہ دے رہا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا آپ لوگ یہ مدرسے کے ہم نے بھی دعائیں کریں، میرے ہم نے بھی دعائیں کریں، طلباء کرام کے، اساتذہ کرام کے، اور ساری مسلمان دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول فرمائے۔